2 سال اور گزر گئے، مگر اس عورت نے جس کو وہ اب اپنے حساب سے آزاد کر چکا تھا اس سے طلاق کی درخواست نہ کی۔ وہ اس کو 200 روپیہ بھیجتا رہا اور بیکر کے ذریعے اس کی رسیدیں ملتی رہیں۔ دیکھوں کب تک بچوں کی اور میری فکر نہیں ہوتی۔ اس کو بیکر کے خطوں سے معلوم ہوتا رہتا تھا کہ وہ تنہا رہتا ہے، آخر کبھی تو تنہائی کی زندگی سے اکتائے گا۔ کتنے ہی لوگوں نے اشاروں میں اسے کتنی ہی درخواستیں کر ڈالی، لیکن اس نے کچھ سمجھ کر ہی نہ دیا۔ اور پھر اس الجھن کو کہ آیا میں غلط کہہ رہی ہوں یا صحیح، دور کرنے کے لیے اس نے رات بھر برج کھیلا اور شراب پی ہے۔ سگریٹوں کے پیکٹ پھونک ڈالے ہیں۔ خان ایبک، تیری یہی مرضی ہے تو یہی صحیح، تو چاہتا ہے کہ میں ذلتوں کی دلدل میں پھنستی چلی جاؤں تو یہی صحیح۔ وہ ایک مدہوش قہقہ لگا کر سوچتی، بیئر اور گھٹیا شرابوں نے اس کا جسم بھاری کر دیا تھا۔ ہمیشہ کی آرام طلب اور بے عمل فطرت اور بھی لچڑ ہو گئی تھی۔ ایبک کا بھیجا ہوا روپیہ اس کے سگریٹ اور میں خواری کو پورا نہ ہوتا تھا۔ محمود کو اپنی تعلیم کی تکمیل ممکن نظر نہ آ رہی تھی۔ ماں کو تو کوئی فکر ہی نہ تھی۔ وہ صبح اس کے جاگنے سے پہلے نکل جاتا اور جب وہ گھر واپس آتی تھی تو وہ اور ہمایوں سوئے ہوئے ہوتے تھے۔ ایک ہستی تھی جو اس کے جان کے ساتھ رہتی تھی اور وہ ہما تھی، جس کے متعلق مدہوشی کے عالم میں بھی وہ یہ کہنے سے نہ چوکتی تھی کہ یہ بالکل اپنے باپ کی شکل ہے۔ زندگی کے کئی سال محمود نے عجیب طرح گزارے، ایک مسافر کی طرح۔ اس کو نہ کسی اصول کی تربیت دی گئی تھی، نہ زندگی کی کوئی قدر بتائی گئی تھی۔ اس نے ہر قسم کی زندگی گزاری، دھوکے بھی دیے، لڑائیاں بھی لڑیں۔ سینما دیکھنے پر آیا تو ممی کے پیسے چرا کر اور کتابیں تک بیچ کر سینما دیکھ ڈالا، مگر صرف ایک چیز تھی، وہ یہ کہ اول تو ہر حال میں اس کو یہ ضرور یاد رہا کہ اس کو اپنی تعلیم پوری کرنی ہے، اور دوسرے وہ جو کچھ کرتا ہے وہ درست نہیں ہے۔ مگر اب گھر کے حالات کچھ ایسے ہو گئے تھے کہ ایک لہجہ بھی ہے اس کا دل نہ لگتا تھا۔ گھر میں گھستے ہی اس کو ڈر لگتا تھا۔ بد نصیبی، فاقہ زدگی اور مدہوشی اس کے استقبال کو دروازے ہی پر کھڑی ملتی تھی۔ نیوی کے لیے ریکروٹنگ ہو رہی تھی اور محمود انجینئرنگ کی لائن کی ٹریننگ کے لیے بھرتی ہو گیا۔ 6 ماہ کے اندر وہ انگلستان جانے کے لیے روانہ ہو گیا۔ روبینہ نے پلیٹ فارم سے کھسکتی ہوئی گاڑی اور اس کے ہاتھ کو دیکھا اور اطمینان کی سانس لے کر سوچا، شکر ہے کہ شریف اور سیدھے سادے باپ کا بے زبان اور شریف بیٹا اپنی راہ لگ گیا، اور اب مجھ جیسی بدبخت ماں کی زندگی اس کو پریشان اور شکستہ خاطر نہیں کیا کرے گی۔ زندگی کی دوڑ میں وہ کبھی بھی شامل نہیں رہی تھی۔ کشاں البتہ وہ چلا کی تھی، لیکن اب تو ایسے ہانپ گئی تھی گویا بڑی پرپیچ پہاڑی ڈھلانوں کو چڑھتی آ رہی ہو۔ قدم قدم ٹھوکریں تھیں۔ اب میں کیا کروں؟ اس محمود نے تو جا کر زندگی اور بھی خالی اور ویران کر دی ہے، تو لاؤ پھر میں اس کو اچھی طرح کیوں نہ اجاڑ دوں۔ اس نے کئی دن تک مطلق کچھ نہ پیا۔ مسز ڈیوس کے بہت سے اصرار کے باوجود وہ کسی برج پارٹی میں نہ گئی، بس بیٹھی سگریٹ پر سگریٹ پیے جاتی۔ آخر کئی دن کی سوچ بچار کے بعد اس نے فیصلہ کر لیا۔ ہمایوں نے اس کو سامان سفر درست کرتے دیکھا اور پوچھا، ممی ہم لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ ہم تمہاری دادی کے پاس چل رہے ہیں ہمایوں۔ دادی کون ہوتی ہے ممی؟ تمہارے بابا کی ممی، وہ تمہاری دادی اماں ہیں۔ ہمایوں کی سیاہ آنکھیں چمک رہی تھیں۔ ممی دادی پاس بابا بھی ہوں گے؟ نہیں ہمایوں، وہ وہاں نہیں ہیں۔ پھر ہم نہیں جاتے ان کے پاس۔ وہ بستر بند کے تسمے کھینچ کر باندھتی رہی۔ 10 سال سے ایبک نے اس گھر میں قدم نہ رکھا تھا۔ گھر کے کنبے اور دوسرے افراد کے نزدیک وہ بھولی ہوئی کہانی بن کر رہ گیا تھا۔ کسی موقع پر اور کسی جگہ بھی اس کا نام شاذ ہی سنائی دیتا تھا، لیکن وہ اپنے بابا اور خانم کی یادوں میں ہر گھڑی موجود تھا۔ اس کا کمرہ ہمیشہ سجا رہتا تھا۔ خانم کو یقین تھا وہ ایک دن ضرور آئے گا۔ دن بھر ایک مرتبہ تو جا کر ضرور سوچا کرتی تھی، میں تمہاری ایسی دشمن تو نہ تھی خانہ کہ تجھے مردہ تصور کر لیتی۔ یہ بھی میری محبت ہی نے کروایا، ورنہ مجھے معلوم تھا کہ اپنی بات کے نیچا ہونے کا بدلہ تجھ سے ضرور لے گا۔ تو اس سرزمین کی کینہ توزی اور انتقام پسندی، اس نے کتنے گھر بگاڑ دیے اور مانگوں کا سہاگ لوٹ لیا، کتنی ہی کوکھوں میں آگ لگا دی۔ پتہ نہیں ان ہاتھوں سے کیسے ایک بھرپور جوانی ختم کر دی جاتی ہے، اٹھتی ہوئی کوپلیں کیوں کر مسل دی جاتی ہیں۔ ان کی نشانہ بازی اور بہادری ہے کہ ایک ہنستی ہوئی بے فکر زندگی کو خاک میں ملا دیں۔ ایبک میرے لال، میرے اندر اتنی ہمت نہ تھی کہ میں کسی دن تیری خون میں نہائی ہوئی لاش دروازے پہ رکھی دیکھوں۔ میں نے خود کو ایک دائمی سزا دے دی، صرف تیری زندگی کو باقی رکھنے کے لیے۔
میرا ننھا سا پودا میرے ہی باغ میں بارآور نہ ہوا تو کیا ہوا؟ وہ کہیں تو ایک چھتنار درخت بن کے کھڑا ہوگا۔ وہ کہیں تو ایک چھتنار درخت بن کر کھڑا ہوگا۔ مالی پودے کی آبیاری اس لیے تو نہیں کرتا کہ اس کے سائے میں بیٹھے گا یا اس کے پھل کھائے گا۔ میری جان تو سلامت رہے، میں ساری عمر اس دن کا انتظار کروں گی جب تو مجھے ملے گا۔ اس دن بھی وہ اس کمرے میں بیٹھی اسی قسم کی باتیں سوچ رہی تھی کہ اس کی پیش خدمت گل جان نے بڑے ادب سے آ کر اطلاع دی، خان صاحب، چھوٹے خان کی بیگم قدم بوسی کی اجازت چاہتی ہے۔ حیرت و استعجاب کے باوجود خانم کی پروقار تمکنت اور پرسکون انداز میں کمی نہیں آئی۔ ایک ہاتھ پیچھے کی طرف ٹیکے، دوسرا ہاتھ مسحری کے کٹہرے پر رکھے اسی طرح بیٹھی رہی۔ اس کے قدمے تولے نیلی زمین اور زرد پھولوں والے قالین کے تلے دبی زمین چپکے چپکے سرکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس کے دل کی دھڑکنیں اس کے سینے کو توڑتی ہوئی معلوم ہو رہی تھیں، مگر اس کے جسم کو کوئی جنبش نہ ہوئی۔ وہ آ گیا۔ 10 برس سے جو چاند پردیس کی بدلیوں میں چھپا ہوا تھا، تمہاری شب ہائے تار کی اندھیاری پر ترس کھا کر طلوع ہو گیا۔ اس کی ہر رگ نے پکار کر کہا، ہر کوشش کے باوجود اپنی آواز پر قابو نہ پا سکی۔ وفور مسرت سے اس کی آواز بیٹھ گئی، ایسا محسوس ہوا گویا وہ صدیوں کے فاصلے سے بول رہی ہو۔ گل جان، ایبک آیا ہے؟ نہیں خانم، خدا خیر رکھے، چھوٹے خان تشریف نہیں لائے۔ خانم کی آواز کا وقار اور دبدبہ ایک دم پھر لوٹ آیا۔ اچھا پھر آنے دو اس کی بیگم کو، وہ اس گھر کی بہو تھی۔ یہ صحیح تھا کہ وہ شادی کے پورے 7 سال بعد اپنے سسرال کی چوکھٹ پر قدم رکھ رہی تھی، لیکن نادر کے خاندان کے ربط و ضبط نے اس کو تمام قریدیں سکھا دیے تھے۔ اس لیے وہ ویٹنگ روم میں بڑے اہتمام سے تیار ہوئی تھی۔ فلورنس کی تحفتاً دی ہوئی تیز فیروزی رنگ کی سنہری کام کی ساری پر اس نے فیروزی دوشالہ اوڑھا جو ایبک نے شادی کے فوراً بعد اس کو لے کر دیا تھا، جسے وہ دہلی کی افراتفری سے بھی کلیجے سے لگا کر لائی تھی۔ زیور میں سے کندن کے کام کی سفید مچھلیاں اور ایک جگنی رہ گئی تھی، وہ اس نے پہنی۔ اپنے اٹیچی کیس میں سے ایک فیروزی اور سنہری چوڑیاں نکال کر ہاتھ میں ڈالیں اور پرس میں سے لپسٹک نکال کر بڑے توزک سے لپسٹک لگایا، ورنہ اب تو مدت سے وہ اپنے آئینے کے سامنے جائے بغیر ہی ہونٹوں پہ لپسٹک تھوک لیا کرتی تھی۔ اس نے ایک بار غسل خانے کے ناکافی آئینے میں اپنا جائزہ لیا۔ وہ ایک نئی دلہن کی طرح سج رہی تھی۔ آج وہ پہلی مرتبہ ایبک کے گھر جا رہی تھی، اس کی ماں کے پاس، جس کے تصوری سے وہ بہت مروب تھی اور جس کو دیکھنے کا اس کو ہمیشہ سے ارمان تھا۔ اس کو یہ فکر نہ تھی کہ اس کا پوتا پوتی کو بنا سنوار کے اس کے پاس لے، اس کو تو یہ دھن تھی کہ اس کے سامنے اس کے شایان شان بن کر جائے۔ اس کی ایبک کی دلہن اجڑی پچڑی سی سامنے پہنچے گی تو اس کو کتنی مایوس ہوگی۔ ہمایوں کو منہ دھونے کے لیے حکم دے کر اس نے ہما کے سنہرے بالوں کے لچھوں کو نرم نرم برش سے سنوارا اور ویٹنگ روم سے نکل آئی۔ اب جب گل جان نے ڈیوڑی پر آ کر اس سے کہا، خانم یاد فرماتی ہیں، تو جس کا جسم نے ایک خفیف سی تھرتھری سی ہوئی اور اپنے دونوں بچوں سمیت گل جان کے پیچھے پیچھے چل دی۔ دروازے سے گل جان نے خانم کی طرف اشارہ کیا اور خود وہیں رک گئی۔ 2 ہی قدم پر سیاہ لباس میں غلافی آنکھوں اور بھاری جسم والی بیگم کیا بیٹھی تھی، کالی بدلیوں میں ماہ تمام جھمک رہا تھا۔ اس کے سلام کے جواب میں اس سر پر غرور نے پورے جلال اور تکبر سے آہستہ سے اشارہ کیا۔ آنکھوں نے اس حویلی کی نئی بہو کا سر سے پیر تک جائزہ لیا۔ ایک ہلکا سا تحسین آمیز تبسم چوری چوری اس کے لبوں پر پھیل گیا۔ ایبک کا انتخاب ہمیشہ سے بے داغ تھا، بچپن ہی سے اس کا ہاتھ نفیس ترین چیز پر پڑتا تھا۔ انہوں نے سوچا اور اس سے مخاطب ہوئی، آؤ بیٹھو۔ ایبک نے تم کو پشتو بھی سکھائی؟ ہاں میں تھوڑی بہت تو بول لیتی ہوں۔ وہ زبانوں کے معاملے میں دوسرے انگریزوں کی بنسبت زیادہ ذہین تھی۔ ایبک اب کہاں ہے؟ وہ تمہارے ساتھ نہیں آیا؟ وہ مشرق پاکستان میں ہے۔ وہ یہ نہیں چاہتی تھی کہ ایک دم بتا دے کہ وہ اس سے ناراض ہے۔ یہ کیا بات ہے کہ وہ وہاں تکلیف اٹھاتا ہے اور تم لاہور میں رہ رہی ہو؟ خانم نے ترشی اور ناپسندیدگی سے کہا، ایسی عورت کس کام کی جو شوہر کا ساتھ نہ دے؟ اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، مگر وہ بمشکل ان کو پی کر بولی، وہ مجھے اپنے ساتھ نہیں لے گیا اور مجھے بلاتا بھی نہیں ہے۔ یہ کیسی بات ہے؟ تم بچہ تو نہیں، خود جاؤ۔ بنگال کا جادو مشہور ہے، وہاں کی عورت مرد کو اپنے بال کے جال میں باندھ کر رکھتی ہے۔ خانم کی آنکھیں حقارت اور وہم سے پھیل گئیں۔ اس عورت کے سوا اب دوسری عورت کے چکر میں کیوں پڑے؟ وہ اس خیال ہی سے اس بری طرح بھڑک رہی تھی گویا وہ ان کے ارمانوں سے بیاہ کر لائی ہوئی بہو ہو۔ وہ سر جھکائے بیٹھی رہی۔ انہوں نے ماں کے قریب سہمے ہوئے دونوں بچوں کو غور سے دیکھا اور پھر ایک خفیف سا تبسم ان کے لبوں پر پھیل گیا۔
تم ہمارے بچوں کی ماں ہو، تمہارا حق کوئی کیوں چھینے؟ اس کا دل چاہا دوڑ کر اس خاتون سے چمٹ جائے جو بڑے دبدبے اور ترشی سے اس کو ایبک کے ساتھ نہ رہنے پر لعنت ملامت کر رہی تھی، مگر وہ اسی طرح خاموش بیٹھی رہی، پھر چونک کر ہمایوں سے بولی، تم اپنی دادی کو سلام کرو۔ یہاں آؤ ہمایوں بابا۔ خانم کو بھائی کے ذریعے اس کا نام معلوم ہو گیا تھا اور تصویریں بھی مل گئی تھیں۔ کالی آنکھوں اور سیاہ بالوں والا لڑکا بڑی دلیری اور اعتماد سے اپنی دادی کے سامنے جا کھڑا ہوا، مسافے کے لیے ہاتھ بڑھایا، جس کو پکڑ کر دادی نے بے اختیار چوم لیا اور پھر چھوڑ دیا۔ وہ ہما کو بڑی دلچسپی سے دیکھ رہی تھی۔ یہ معلوم ہوتا تھا بچی کے کپڑوں میں ایبک کھڑا ہے۔ اس کا دل چاہ رہا تھا اس کو اپنے کلیجے سے چمٹا لے، مگر اپنی سطح سے اترنا اس کا شیوا نہ تھا۔ تم نے کچھ کھایا بھی ہما خانم؟ اس نے بچی کو مخاطب کیا جو شرما کر اپنی ماں کی پیٹھ میں گھسنے کی ناکام کوشش کرنے لگی۔ ارے ہما سامنے آؤ، اپنے بابا کی ممی سے ملو، اس نے ہما کو انگریزی میں جھڑکا، لیکن وہ خوف زدہ نظروں سے بابا کی ممی کے درست چہرے کو دیکھتی رہی۔ اس کی معصوم نظریں ان پرجلال آنکھوں میں کروٹیں لیتی ہوئی مامتا کو کہاں ڈھونڈ سکتی تھیں؟ یہ تو بالکل خانہ کی شکل ہے۔ خانم کی آنکھوں میں فخر اور مامتا کی بجلیاں کونتے دیکھ کر اس کی ماں کو بڑی تسکین سی ہو رہی تھی۔ اس کی درشتی کے باوجود اس کے سامنے اس منقش تپائی پر بیٹھ کر اسے محسوس ہو رہا تھا مدتوں سے تپتے ہوئے صحرا پر ابر کرم چھا گیا ہو۔ کچھ عجیب سی کیفیت طاری تھی اس پر، جیسے کئی دن کے فاقوں کے بعد ایک خوان نعمت اس کے سامنے سجا دیا گیا ہو، جیسے پیاسے کو ٹھنڈے میٹھے پانی کا ابلتا ہوا چشمہ نظر آ گیا ہو، اور جیسے تھکے ہوئے راہی کو سواری مل گئی ہو۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اس عورت سے لپٹ جائے، اس کے قدموں میں جھک جائے اور اس سے کہے کہ نفرت اور تکبر کے خول کو اتار ڈالو، تمہارے اندر سے مامتا اور شفقت کے مواج سمندر کو دیکھ لیا ہے، تمہاری ساری چوریاں پکڑ لی ہیں، اب کچھ نہیں رکھا ہے، اب کچھ نہیں ہو سکتا، مگر ہم وہ نہیں کرتے جو ہمارا دل چاہتا ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کا اصل پرت خول در خول بند اور نادیدہ ہوتا ہے۔ نپے تلے بھاری قدموں سے خانم اس کے قریب آئی اور ہمایوں کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولی، تم لوگ اسی کمرے میں رہنا، یہ تمہارے بابا کا کمرہ ہے، وہ اسی میں رہتا تھا۔ دیکھو یہ اس کا پلنگ ہے، سامنے اس کی کتابیں، دیکھو وہ اس کی تصویر رکھی ہے، اور سامنے والے دریچے پر دیکھو یہ اس کی وہ تصویر ہے جو وہ تمہارے برابر تھا۔ تم لوگ اسی میں رہو، میں تمہارا سامان بھیجتی ہوں اور ناشتہ بھی۔ سندل تمہارے لیے غسل خانے میں پانی رکھ جائے گی۔ آہستہ اور بے آواز قدموں سے خانم کمرے سے یوں نکل گئی جیسے کوئی پرشوکت ماورائی روح آہستہ آہستہ فضا میں تحلیل ہو جانے پر بھی اس کا پرتو موجود ہو۔ بخوردان میں سے عود عنبر کا دھواں افسردگی سے بل کھاتا ہوا ایبک کی تصویر کو اپنے حلقے میں لیے ہوئے تھا۔ پلنگ پر قیمتی اور چمکدار پلنگ پوش پڑا تھا، اس کے نیچے سمور کی بنی ہوئی خوابگاہ کی سلیپریں رکھی تھیں جن پر کیا ہوا ریشمی کام ماند اور بدرنگ ہو چکا تھا۔ ایک کونے میں اخروٹ کی ہشت پہلو میز پر چاندی کے مختصر سے سماوار کے قریب سنہرے کام کے ارغوانی فنجان قرینے سے لگے ہوئے تھے۔ رائٹنگ ٹیبل کے قریب ہی بلور کی انگوری سراہی اور گلاس رکھا ہوا تھا۔ ایک کونے میں ایک انتہائی نفیس و نازک چاندی کی فرشی اور منہال کا پیچوان رکھا تھا۔ دریچے میں رکھی ہوئی ننھے منھے لڑکے کی تصویر مسکرا رہی تھی، اور دریچے پر پھیلی ہوئی عشق پیچا کی بیل آتشی رنگ کے نازک پھولوں سے لدی ہوئی تھی۔ یہ اس کے شوہر ایبک کا گھر تھا اور اس کا کمرہ جو اس سے بہت دور تھا، اور فسادوں کے زمانے میں والٹن کیمپ کی اس ننھی سی چھولداری میں بڑے چین کی نیند سوتا تھا اور ابلی ہوئی دال خوشی خوشی کھاتا تھا، اور پھر ماڈل ٹاؤن کے دو اجڑے ہوئے کمروں میں گندگی اور گرد و غبار میں گھرا ہوا بڑے اطمینان سے گھوڑا بن کر بچوں کو باری باری اپنی پیٹھ پر اٹھاتا تھا۔ وہ مسحور سی بیٹھی رہی، کچھ سوچنا اس کے بس کی بات نہ تھی۔ اتنی مدت گھر سے بے تعلق ہونے کے باوجود وہ گھر کے ہر گوشے میں بسا ہوا تھا۔ قدیمی نوکر اور بعض رشتہ دار بڑے شوق اور محبت سے اس کا ذکر کیا کرتے تھے۔ وہ اس گھر کی پہلی اولاد تھا۔ ایبک کا دل اس گھر سے کیوں چاٹ ہو گیا، وہ حیرت کرتی رہی، لیکن متعدد کمروں میں اس کے باپ کی متعدد درمیانی عمروں کی اور کمسن بیویاں آباد تھیں۔ ان کی رقابتیں، ان کے آپس کے فضیلتیں اور خانم کا گھر گرہستی میں غرق وجود، یہ سب باتیں جوں جوں اس پر واضح ہوتی گئیں، اس کی سمجھ میں آتا گیا کہ وہ کیوں اس گھر سے بے نیاز ہو گیا تھا۔ وہ پوری توجہ اور شدید محبت کا خوگر تھا،
اس میں جذبہ رشک کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ اس کے گرانڈیل قد اور تعیش پسند باپ کو اس نے پہلے نفرت اور سراسیمگی سے دیکھا۔ ایک نئی مدہوشی کے عالم میں اس شخص کی زندگی کیوں کر کٹ رہی ہے؟ یا خدا، یہ استبلوں میں بندھے ہوئے گھوڑوں کی طرح بینیاں اس شخص کے اس نیم خوابیدہ سکون کو درہم برہم کیوں نہیں کر دیتی؟ اس کے آنے کے دوسرے دن خانم اس کو خان کے کمرے میں لے گئیں۔ کافوری رنگ کی ساری اور سیاہ بلاؤز میں بڑی وہ سنجیدہ اور مؤدب نظر آ رہی تھی۔ خان کو پہلے سے خبر دے دی گئی تھی کہ وہ سلام کے لیے حاضر ہو رہی ہے، پھر بھی وہ حقے کی نئے منہ میں لیے غوطے کے عالم میں تھے۔ قدموں کی چاپ سن کر انہوں نے آنکھیں کھولیں اور خانم نے اس کو آگے کر دیا۔ تمہاری بہو۔ اس نے قدرے جھک کر سلام کیا۔ خوہ ماشاءاللہ، عمر دراز، بیٹھو۔ خانم اپنی مخصوص نشست پر جا بیٹھی تھی، وہ ان کے قریب ہی بیٹھ گئی۔ انہوں نے اس کو بغور دیکھا اور اس کو محسوس ہوا کہ ان کی بھوری آنکھیں آب گم ہو رہی ہیں، گویا کہہ رہی ہیں کہ تم آئیں بھی تو اس کو نہ لائیں۔ خانہ کدھر ہے؟ بنگال میں۔ وہاں تو بہت مچھر ہے، اس کے لیے وہ اچھی جگہ نہیں ہے۔ پھر وہ انگریزی میں اس کے وطن اور والدین کے متعلق باتیں کرتے رہے۔ یہاں آ کر انہیں کیا محسوس ہوا، ان کا لہجہ ڈانٹتا ہوا تھا اور خاصی غلط انگریزی بولتے تھے، لیکن اس نے مائنڈ نہیں کیا۔ وہ خانم سے بولے، سنا ہے ابک کے بچے بھی آئے ہیں؟ ہاں، وہ سندل کے ساتھ آ رہے ہیں۔ دونوں بچے داخل ہوئے تو ہما دوڑ کر دادی جان کے پاس چلی گئی۔ کل سے آج تک وہ ان کی گرویدہ ہو گئی تھی۔ ہمایوں میں جنگلی پن تھا اور ماں کے قریب کھڑا تھا۔ جاؤ اپنے دادا سے ملو، ماں نے انگریزی میں کہا اور حسب عادت جب جچے تلے قدموں سے آگے بڑھا، سلام کیا اور ان سے ہاتھ ملایا۔ وہ ہنس دیا۔ یہ بالکل میرے بھائی کی شکل ہے۔ تمہارا نام کیا ہے؟ انہوں نے انگریزی میں پوچھا۔ خان، ہمایوں خان۔ خوب، اور تمہارے باپ کا نام کیا ہے؟ میرے بابا کا نام خان ایبک ہے۔ آپ نے دیکھا ان کو؟ وہ یکایک افسردہ ہو گیا اور ایک بڑا غمناک قہقہ لگا کر بولے، ہاں بچہ، میں نے اس کو دیکھا ہے، وہ بڑا ہی لاؤبالی لڑکا تھا۔ میں نے اس کو بہت دن سے نہیں دیکھا، جب سے وہ تمہارا باپ بنا ہے، بلکہ اس سے بھی پہلے سے نہیں دیکھا۔ انہوں نے پھر ایک المناک قہقہ لگایا۔ اس شریر کو دیکھو، وہ اپنی دادی کی گود میں بیٹھی ہے، بالکل اس کی تصویر ہے۔ آؤ ہما جان۔ ہما نے خوف زدہ ہو کر دادی کی سفید کشمیری کی شال میں منہ چھپا لیا۔ خانزادہ نے شاید قہقے کے تاثر سے نکلتے ہوئے آنسو اپنی آستین میں پونچھ لیے اور بے دلی سے پیر ہلاتے ہوئے پیچوان کھینچ کر 2-3 کش لگائے اور اپنی خوفناک مونچھوں کا رخ روبینہ کی طرف کر دیا۔ یہ تمہاری بچی نیک ہے یا شوخ مزاج؟ یہ بہت شریر ہے، لیکن بہت ہوشیار اور تیز لڑکی ہے، اس کا دل کسی ایک بات پر نہیں جمتا۔ ہنسی کے مارے ان کو تقریباً اچھو ہو گیا۔ ان کے گلے سے پچرنگی آوازیں نکل رہی تھیں، بڑا سا پیٹ ہر سمت کو ہل رہا تھا۔ بالکل یہی حال اس کے باپ کا تھا۔ وہ کسی ایک بچے سے جم کر دوستی بھی نہ کرتا تھا۔ صرف ایک جاپانی کنبے سے وہ مستقل طور پر مانوس رہا، جو ایک مرتبہ ہمارے کاٹیج میں آ کر رہے تھے، شاید اس لیے کہ وہ عارضی طور پر ہی یہاں تھے۔ وہ دیر تک اس کی شرارتوں کے قصے سناتے رہے۔ اس کو تعجب تھا کہ ایبک کو شکایت تھی کہ وہ اس کی طرف متوجہ ہی نہیں ہوتے تھے۔ ان کو تو اس کی ہر بات پر عبور ہے۔ معلوم ہوتا ہے اس کی لا علمی میں چپکے اس پر جان چھڑکا کیے ہوں گے۔ انہوں نے بات ختم کرنے کے لیے ایک ٹھنڈی سانس لی اور کہا، اب تم سے کیا پردہ؟ میری اور بیویوں سے بھی کئی اولادیں ہیں، مگر اس عورت کا لڑکا جو سامنے بیٹھی ہے مجھے ساری اولادوں سے زیادہ پیارا رہا ہے، اور تو اس کے پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں۔ یہ بات بھی انہوں نے غلط سلط انگریزی میں کہی تھی، اس لیے خانم بتعلق بیٹھی ہوئی تھی۔ انہوں نے ایک جھرجھری سی لی اور خانم کی طرف دیکھا۔ مجھے سردی محسوس ہو رہی ہے۔ ان کے ایک اشارے کے ساتھ ہی بھاری بھرکم شاہانہ ڈیل ڈول والی خاتون ایک ادنا کنیز کی فرمِ برداری سے اٹھی اور شتری رنگ کا نرم مخملی رگ ان کی ٹانگوں پر ڈال کر اس کی نوک پلک کو درست کیا، کانگڑی ایک طرف لے جا کر اس کی آنکھ ٹھیک کی اور ان کے قریب رکھ دی۔ خانم کے برعکس وہ اس سے بے حد مروب تھے، بالکل اس طرح جیسے لوگ مغربی لوگوں سے ہوتے ہیں۔ انہوں نے قدرے جھک کر فنجان اس کی طرف بڑھایا۔ کبھی خانہ نے یہ سبز چائے تم کو بھی پلائی؟ شکریہ، مجھے یہ چائے بہت پسند ہے۔ ایبک نے مجھے یہ چائے بنانا بھی سکھائی ہے۔ وہ بڑی افسردگی سے ان کی باتیں سنتی اور غور کرتی رہی۔ ان لوگوں نے اس کو کس قدر وقار اور محبت سے ایبک کی بیوی کی حیثیت سے اور اس کے بچوں کی ماں سمجھ کر قبول کیا، مگر کب؟ جب ان کا بیٹا اسے اپنا ناتا توڑ چکا تھا۔ ہاں، بس ٹوٹا ہی سمجھو۔ وہ کم ہمت ہے، بڑی دقت سے کوئی فیصلہ اور اقدام کرتا ہے، مگر بہت ضدی بھی ہے۔
یہ اس کو خود بھی معلوم تھا کہ کل سے آج تک جس سے بھی ایبک کے متعلق بات کی اس سے یہی ظاہر ہوا، کاش میں اس وقت یہاں آ جاتی جب وہ میرا تھا اور میرے پاس تھا۔ اس نے بار بار سوچا، مگر یہ کیسے ممکن تھا؟ وہ تو یہی سمجھی تھی کہ یہ لوگ خون خوار، پتھر دل اور لطیف جذبات سے عاری ہوتے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ وہاں جاتے ہی میری بوٹیاں چیل کووں کو کھلا دیں۔ اب جب کہ ان کو انگریزی عملداری کا ڈر بھی نہ تھا، مگر اب وہ خود آ گئی تھی تو اس کو معلوم ہوا وہ دونوں صرف ماں اور باپ ہیں، اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ منوڑا کے آفیسرز میس کے ڈرائنگ روم میں وہ 10 لڑکے بیٹھے تھے۔ کمرہ گرم اور پرآسائش تھا۔ اس کی آراستگی اور پرکاری میں بھی سادگی اور مسافرت کا پہلو نمایاں تھا۔ اندر مختلف زاویوں سے سجی ہوئی پاکستان نیوی کی ٹرافیاں اور نشان مختلف گوشوں میں دمک رہے تھے، اور ان کی مدارت اور رہنمائی کے لیے بحریہ کے تنومند اور سمندروں کے نمکین ہواؤں اور سورج کے اثر سے سنولائے ہوئے چہروں والے افسر تھے۔ اور باہر منوڑا کے خاموش ساحل سے ٹکراتے ہوئے سمندر کی پرشور موجیں زخمی شیروں کی طرح کرا رہی تھیں۔ اس آواز میں وحشت کے باوجود کشش اور دل فریبی تھی، جیسے وہ زندگی کو آواز دے رہی اور اس کو جھنجھوڑ کر جگا رہی ہو۔ یہ نئے پنچھی اس اجنبی زندگی سے مروب اور مسحور سے تھے۔ اس پر اصرار و مہماتی زندگی کو اپنا لینے پر غرور کے احساس کے ساتھ ہی ساتھ گھروں کی یاد اور گھر والوں کے پیارے تصور کا ایک سہما سہما سا تاثر بھی ان کے چہروں پر نظر آ جاتا تھا۔ وہ بیٹھے بیٹھے بھولے بھولے سے نظر آنے لگتے۔ تجربہ کار اور گھسے گھسائے افسران کے کھوئے کھوئے سے نئے اندازوں کو خوب سمجھتے تھے اور اس سے لطف اندوز بھی ہو رہے تھے۔ کبھی وہ بھی اسی طرح پھنسے تھے۔ مہمانوں میں بحریہ کے افسرات کی کئی بیگمات بھی تھیں جو قدرے دیر سے پہنچی تھیں۔ ان بیگمات کے علاوہ میس سیکٹری کی ایک مہمان بھی تھی جو ان کے ساتھ کئی دن سے مقیم تھی۔ خواتین خصوصیت ان بچوں کی دلجوئی اور دلچسپی کا خیال بھی کر رہی تھیں۔ یہ نئے نویلے سہمے سہمے سبزۂ آغاز اور ایٹیکیٹ سے ناواقف بچے کتنے دلکش اور بھلے سے لگتے تھے۔ انہوں نے نامعلوم کتنے بچوں کی طرح اس میس کی دعوتوں میں سرپرستی کر کے وقتی طور پر ان کے دلوں سے گھروں کی دوری کا احساس مٹا دیا تھا۔ یوں تو سبھی لڑکے کچھ چپ چپ سے تھے، مگر محمود خصوصیت سے بہت افسردہ تھا۔ وہ خود حیران تھا اس جگہ بیٹھ کر، اور اتنی اہمیت حاصل کر کے بھی وہ اس مصیبت زدہ اور دکھیارے ماحول کو یاد کر رہا تھا جو ممی کئی دن اس سے بیٹھ کر بات نہ کرتی تھی، آج اس کو بے طرح یاد آ رہی تھی، جیسے وہ اب تک اس کے ساتھ سوتا رہا اور اس کے ہاتھ سے کھانا کھاتا رہا۔ اس کو ہما یاد آ رہی تھی، اس کو ہمایوں کی بدتمیزیاں اور گالیاں یاد آ رہی تھیں، اس کو یہ رضا یاد آیا اور اس کا سارا گھرانہ، لاہور کی وہ سڑکیں اور سارے راستے جن سے اس کو کوئی دلچسپی یا لگاؤ محسوس نہ ہوتا تھا، آج اس کو آوازیں دے رہی تھیں۔ سب سے آخر میں اس کو یہ بھی یاد آ رہا تھا کہ ایبک بھائی سے تو ملاقات بھی نہ ہوئی، جانے کہاں ہوں گے۔ اس کو ایبک بھائی کی ہنستی ہوئی آنکھیں اور ان کا بڑا ہی خوبصورت جھنجھلایا ہوا وجود شدت سے یاد آیا اور اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ سمندر کی آہیں اس کو بہت دردناک معلوم ہو رہی تھیں۔ میس سیکٹری کی مہمان اپنی کمروں سے خاصی دیر میں سامنے کے دروازے سے داخل ہوئیں۔ ان کی ساری موتی کے رنگ کی تھی اور بلاؤز سمندر کے سبزی مائل نیلنگوں پانیوں کے رنگ کا تھا۔ سنتھالی عورتوں کے سے جوڑے اور سونے کے منکوں کے ہار میں ان کا رنگ اتنا دلکش نظر آ رہا تھا کہ محمود ان کی طرف دیکھتا رہ گیا۔ یہاں بڑے بڑے موزوں اور متناسب کپڑوں، سٹائلش بالوں اور میک اپ والی خواتین بیٹھی تھیں، مگر محمود صرف اسی عورت کو دیکھ کر چونکا۔ وہ اوروں سے نسبتاً الگ تھلگ بیٹھا تھا۔ ایک مزاج شناس اور ہنسمکھ سے آفیسر نے اٹھ کر اس سنجیدہ اور حلیم خاتون کو محمود کے قریب جگہ دیتے ہوئے اس کو متعارف کرایا۔ کیڈٹ حسین، یہ بڑا خاموش اور سنجیدہ بچہ ہے، آپ یقیناً اس سے بات کر کے خوش ہوں گی۔ وہ اس کو دیکھ کر بڑے لیے دیے انداز میں مسکرائیں، مگر وہ گردن نواڑے سر نگوں تھا۔ ہے کس قدر پیارا ہے یہ بچہ، اور اس کی آنکھیں تو خصوصیت سے کیسی پیاری ہیں۔ ان کے کیے ہوئے سوالوں کے جواب اس نے ایک بڑی مہذب رکھائی اور اختصار سے دیے۔ اس کی پیشانی اور بالوں کے انداز میں اس کو مغربی خون کی جھلک سی نظر آئی۔ بعض وقت مغرب اور مشرق کا خون مل کر کتنا خوبصورت امتزاج پیدا کرتا ہے، وہ سوچ رہی تھی۔ کھانے کے وقت وہ انہی کے قریب تھا، دوسرے لڑکوں کی بنسبت زیادہ مشاقی سے کھانا کھا رہا تھا۔ اس کی انگریزی باوجود زبان میں لکنت کے زیادہ بے تکلف اور منجھی ہوئی تھی۔ کیا تم خاص لاہور کے ہی رہنے والے ہو؟
پتہ نہیں، میری ممی بتاتی ہیں کہ تمہارے باپ لکھنؤ کے رہنے والے تھے۔ لکھنؤ ہندوستان میں ہے۔ اس نے اس کو ناواقف سمجھ کر کہا۔ اچھا تو تمہارے والد نہیں ہیں، تم اردو بول سکتے ہو؟ ہاں خوب، وہ اردو میں بولا۔ میرے ابا کا نام نادر حسین تھا۔ رابعہ چونک پڑی۔ تمہارا پورا نام محمود ہے؟ تم محمود ہو؟ ہاں، کیوں؟ اس نے اس کو حیرت سے دیکھا، اس کو ایک دم بیمار سی نظر آ رہی تھی۔ آپ کو میرا نام کیسے معلوم ہوا؟ تمہارے میس سیکرٹری نے بتایا تھا۔ رابعہ نے خود کو سنبھالا، وہ اس جگہ اور اس موقع پر کوئی ڈرامائی سین پیش کرنا نہیں چاہ رہی تھی۔ وہ مطمئن ہو گیا، مگر رابعہ کی بے قلی اور بے صبری میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ ہر زندہ حقیقت اور ہر ٹھوس چیز اس کے سامنے سے معدوم ہوتی چلی گئی۔ اس ماضی کے ویرانے بہاریں سلسلے بن کر اس کے سامنے ایک کے بعد ایک اترتے چلے آ رہے تھے۔ وہ ایک خواب کے سے عالم میں بیٹھی رہی۔ خوش شکل اور ہنستی آنکھوں والا میس سیکرٹری اس کے قریب آیا۔ کیوں بھابھی جان، کیا بات ہے؟ عمر، میری طبیعت خراب ہوئی ہے ایک دم کھانے کے بعد، مجھے اجازت دے دو گے نا؟ اس نے اپنے دیور سے بڑی لجاجت سے کہا۔ کوئی بات نہیں، بس میں آپ کو فوراً پہنچا دوں گا اپنے کمروں پر، ٹھیک ہے نا؟ وہ شرارت اور لاڈ سے اس کی طرف جھکا۔ ہاں، تم تو بہت پیارے سے بھیا ہو۔ یہ لڑکا واقعی اس سے بہت ہی محبت کرتا تھا۔ دوسری دفعہ عمر نے، جو رابعہ کے سونے کے بعد کمرے پر واپس آیا، پوچھا، اب کیسی طبیعت ہے بھابھی جان؟ وہ بہت ہی پژمردہ اور بیمار سی نظر آ رہی تھی۔ عمر، میں ساری رات سوئی نہیں۔ کیوں، کیا بات ہے؟ بچے یاد آ رہے تھے؟ نہیں بھیا، کیا تم یقین کرو گے رات تمہاری دعوت میں مجھے کون مل گیا؟ خیریت تو ہے؟ وہ اس کی باتوں سے کچھ فکر مند ہوا۔ یہ بہک تو نہیں رہی؟ نہیں بھیا، خیریت ہے۔ معلوم ہے یہ کیڈٹ حسین کون ہے؟ کون؟ میرا بھتیجا محمود، بھیا کا لڑکا۔ سچ؟ واقعی؟ میری بدقسمتی دیکھو، یہ مجھے ملا کب؟ جب یہاں سے 3 سال کو جا رہا ہے۔ دیکھی تم نے قدرت کی ستم ظریفی؟ مگر بھابھی جان، یہ تو خوش ہونے کی بات ہے، خدا نے اس کو اس لائق کر دیا۔ ہاں، مگر اب تو مجھے سے ملواؤ اور یہ بتاؤ یہ لوگ کب جا رہے ہیں؟ اسی جمعے کو، بس 3 دن باقی ہیں۔ ہاں، اچھا، میں آج ہی اس کو آپ کے پاس لاؤں گا۔ جس دن کیپٹن عمر نے کیڈٹ حسین سے کہا رات والی خاتون تم سے ملنا چاہتی ہیں، تو وہ بوکھلا سا گیا۔ کیوں، کیا بات ہے؟ وہ دوسرے لڑکوں کی بنسبت بہت شرمیلا تھا۔ کچھ نہیں، کیا کسی سے دوبارہ ملنے کی خواہش بری بات ہے؟ اوہ ہاں، یہ مطلب تو نہیں۔ خیر، وہ ہکلایا۔ اچھا، پھر چل رہے ہو تم؟ ہاں، چل رہا ہوں، اس نے اپنی مرضی کے خلاف کسمسا کر کہا۔ کیپٹن عمر کو کس قدر تعجب ہوا جب اس نے راستے میں اس کو بتایا کہ رات والی خاتون جو اس کی بھاوج ہے اور محمود اس کا بھتیجا ہے، تو اس کو کوئی تعجب یا خوشی نہ ہوئی۔ بھتیجا کیا ہوتا ہے؟ اس نے سوال کیا۔ ارے میاں، یہ بھی نہیں جانتے؟ وہ تمہاری آنٹی ہیں، تمہاری ڈیڈی کی بہن۔ میری ابا کی بہن ہے وہ؟ ان کی اپنی بہن؟ وہ چونکا اور پھر حسب معمول گمسم سا ہو گیا۔ ہاں، عجیب سرد فطرت کا لڑکا ہے یہ، شاید اس لیے کہ اس کی ماں انگریز ہے، عمر نے سوچا۔ لیکن اس کو بے انتہا حیرت ہوئی جب اس نے دیکھا کہ جو ہی رابعہ نے اس کو اپنی باہوں میں لے کر اس کی پیشانی کو چوما، وہ اسے اس طرح چمٹ گیا جیسے ہمیشہ سے اس گھڑی کا منتظر تھا۔ وہ اس کے بالوں، ہاتھوں اور آنکھوں کو بار بار چوم رہی تھی، اس کے منہ سے ایک لفظ بھی نہیں نکل رہا تھا۔ آنسو بہانا محمود کی عادت نہ تھی۔ وہ بڑا صابر اور حلیم لڑکا تھا۔ اس کی آنکھیں خشک تھیں اور فرتے جذبات سے سرخ ہو رہی تھیں، اور وہ کھسیانی سی ہنسی ہنس رہا تھا۔ عمر وہاں سے ہٹ گیا۔ میری جان، میرے لال، تم نے مجھے خط کیوں نہیں لکھا؟ اگر تم عادل چچا ہی کے پتے پر مجھے خط لکھتے تو مجھے تمہارا پتہ تو رہتا، میں تو تم کو صبر کر چکی تھی۔ میں نے 1-2 مرتبہ کہا تھا، مگر ممی نے کہا وہ تم کو جواب نہیں دیں گی۔ کیوں ربینہ ایسی بات کیوں کہتی؟ شاید ان کو یہ خیال ہوا آپ ان سے نفرت کرتی ہیں تو مجھے خط کا جواب نہیں دیں گی۔ خیر، قسمت کے لکھے کون ٹال سکتا ہے؟ میں مشرقی پاکستان ہی میں بیٹھی ہوں اور تم مصیبت اٹھاتے رہے۔ اس نے ایک لفظ بھی اس کی ماں کے خلاف نہ کہا تھا۔ ماں کے متعلق اس کے اپنے جذبات ہوں گے اور ان کا احترام مجھ پر واجب ہے، اس نے سوچا۔ بہت جلد باتوں کا رخ سے اس نے اس کی تعلیم اور دلچسپیوں کی طرف موڑ دیا۔ لاہور کیسا شہر ہے؟ تم نے شالمار دیکھا ہے؟ وہ حسب عادت چھوٹے چھوٹے روکھے جواب دیتا رہا۔ سوئمنگ کرتے ہو؟ اس سوال کے جواب میں اس کی آنکھیں چمچما اٹھیں۔ ہاں، میں نہر میں خوب سوئمنگ کرتا تھا، مجھے کسی نے سکھائی نہیں ہے، مگر میں بہت تیز تیرتا ہوں۔ اس کی طبیعت میں بچپن ابھی تک غالب ہے، اس نے پیار سے سوچا۔ اس کے کپڑے بے انتہا معمولی اور کم حیثیت تھے۔ اس کا جوتا بہت پرانا تھا جس کو بڑی محنت سے پالش کر کے چمکایا گیا تھا۔ محمود، تم گھڑی نہیں باندھتے؟ میرے پاس نہیں ہے پھوپھی جان۔
اس کے پاس تھا ہی کیا، چند قمیضوں اور 2 پتلونوں کے سوا۔ وہ اس کو اپنے ساتھ لے گئی۔ صدر کی بڑی بڑی شاندار دکانوں میں وہ سکڑا سا سہما سے گھستا، ہر چیز سے خائف سا، جیسے کہ اس کے ہاتھ سے کوئی نقصان ہو جائے گا، جیسے وہ یہاں آنے کے قابل نہ ہو۔ خاموش رہا، احسان مندی سے وہ دبا جا رہا تھا۔ آخر میں نے ان کو کیا دیا جس کے بدلے ان سے اتنا کچھ لوں؟ اور جب اس نے تمام سامان کے ساتھ اپنی جگہ واپس آیا اور ان تمام تولیوں، چادروں، کپڑوں، ٹوائلٹ کے سامان اور دوسری چیزوں کو دیکھنے بیٹھا تو سوچنے لگا، مجھے تو احساس بھی نہ تھا کہ زندگی میں اتنی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور جب پاکستان نیوی کا وہ جہاز دھکا دھک کرتا بحیرہ عرب کے پانیوں کو کاٹتا اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گیا تو اس نے حد نظر تک ساحل کو دیکھنے کی کوشش کی، جہاں ایک محبت کرنے والی ہستی کھڑی ہوئی اپنے آنسو خشک کر رہی تھی۔ محمود اب عدن پہنچنے والا ہوگا، اس کی ماں نے سوچا، اور اپنی بے خواب آنکھیں ایک بار پھر کھول دیں۔ جب وہ آنکھیں بند کرتی تو خیالات کا ہجوم نیند کی دھجیاں بکھیر دیتا، اور جب آنکھیں کھول دیتی تو پھر محسوس ہوتا کہ ان میں نیند بھری ہوئی ہے۔ اس کا دل سونے کو چاہنے لگتا، اس کو ایبک کا خیال آتا، خدا جانے وہ کہاں ہے۔ پتہ نہیں خانم کا ہی کہنا ٹھیک ہو، اس کو وہاں کی کسی نازنین سے دلچسپی پیدا ہو گئی ہو۔ اس کے دل میں بے کلی کا احساس تو ہوتا تھا، لیکن اس میں شدت نہ تھی۔ معلوم نہیں کیوں وہ اس سے بے نیاز سی ہو گئی تھی۔ جذبات کی جگہ کاروباری ذہنیت نے لے لی تھی۔ بس ٹھیک ہے، اگر وہ مجھے روپیہ بھیج دیتا ہے تو بھیجتا رہے، میں کر بھی کیا سکتی ہوں۔ اب میں یہ تو کرنے سے کہ نہیں کہ بنگال جا کر نگر نگر اور گلی گلی اس کو پکارتی پھروں، ڈھونڈتی رہوں۔ محمود کا ایسا انتظام خود بخود ہو گیا تھا کہ اس سے متعلق ہر خلش اس کے دل سے نکل گئی تھی۔ اب اگر ہمایوں کا سلسلہ بھی ہو جائے تو پھر وہ چین کی بانسی بجائے گی اور زندگی کا کوئی ڈھپ سوچے گی۔ ہمایوں کی طرف سے مطمئن ہو چلی تھی، وہ اپنے دادا کے لیے ایک نعمت بن گیا تھا، جو ہر وقت اس کو اپنے ساتھ رکھتے تھے، اس کی دلچسپی کا ہر سامان اس کے لیے مہیا کرتے تھے، یہاں تک کہ اکثر اس نے دیکھا وہ ان کے کندھوں پر سوار ہے اور وہ چاروں ہاتھوں پیروں پر چل رہے ہیں۔ چلتے چلتے وہ اس کو نرم قالین پر لڑکا دیتے، پھر دونوں مل کر ہنستے۔ انہوں نے اس کے لیے کارتوسوں کی ایک ننھی سی پیٹی منگوائی تھی اور اس کو نشانہ بازی سکھاتے۔ پستہ اور کشمش لے کر وہ بیٹھ جاتے، کسی ایک جگہ پر نشان لگا رکھ کر اسے کہتے، خان ہمایوں، اب اگر اس پر نشانہ لگ گیا تو یہ کشمش تمہاری ہے۔ لیکن وہ جتنی کوشش ہما کو مانس کرنے کی کرتے، وہ سب رائے گاں جاتی۔ وہ ان سے پہلے دن کی طرح شرماتی اور جھینپتی تھی۔ جہاں انہوں نے اس کو دھوکہ دے کر پکڑنے کی کوشش کی، وہ دوڑی سرپٹ۔ خانم سے وہ کافی بے تکلف ہو گئی تھی، مگر صرف ایک حد تک، ورنہ وہ اپنی ماں کے ساتھ سائے کی طرح گھومتی تھی۔ اس نے آنکھیں کھولی اور کروٹ لے لی۔ یہاں کر مجھے کتنا سکون ملا ہے، مجھے ایسا لگتا ہے جیسے کہ کسی نے مجھے اپنی حفاظت میں لے لیا ہے۔ جس دن سے میں یہاں آئی ہوں، نہ میں نے پینے کا خیال کیا ہے، نہ کھیلنے کا۔ مجھے میٹرو میں جا کر سستے سستے نو دولتیوں کے ساتھ ڈانس کر کے خود کو بھول جانے کی ضرورت بھی محسوس نہیں ہوتی۔ میں یہاں کی کتنی گرہستن ہو گئی ہوں، صبح اٹھ کر ساس سسر کو سلام کرنا، بچوں کو تیار کرنا، کمرے کی صفائی میں سندل کو مشورے دینا، اور پھر خان کی مختلف بیویوں سے ہنسی مذاق کرنا۔ وقت کتنی کاہلی سے گزر رہا ہے۔ میں اس زندگی کی تو خوگر تھی، مجھے ہمیشہ سے اس پینے پلانے اور تھرکنے والے زندگی سے بیزاری تھی۔ پتہ نہیں کمبخت فلورنس بیچ میں کیوں آ کودی تھی۔ فلورنس تو نے مجھ سے اپنی محرومی کا سخت انتقام لیا۔ اگر شاہ زمان ڈاکوؤں کی سی شکل کا ایبک شہزادے کی طرح نظر آتا ہے تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ اگر ایبک نے تمہاری طرف متوجہ نہ ہو کر تمہارے حسن کی توہین کی تو اس کی ذمہ داری مجھ پر کیوں عائد ہوتی ہے؟ میں تمہیں خوب سمجھتی ہوں، تم نے میرے ہی ہاتھوں میرے پیروں پر کلہاڑا چلوا دیا۔ اگر یہ غلط ہے تو پھر جب سے وہ گیا تمہیں میرا خیال کیوں نہیں آیا؟ تم نے مجھ سے ترک تعلق کیوں کر لیا؟ کاش تم اور تمہاری زندگی، تمہاری لمبی سی چمکتی ہوئی کار، پیلس نما کوٹھی، تمہارے باوردی خدام اور جم خانہ میری زندگی میں نہ داخل ہوتا تو میں ایبک کے اس گھرانے میں بڑے چین سے رہتی، اس کمرے میں بالکل اس طرح جس طرح اس کے باپ کی بیویاں اپنے اپنے کمروں میں پڑی رہتی ہیں، اور وہ 6 ماہ اپنے علاقے پر رہتا اور 6 ماہ گھر پر۔ مگر اب یہ گھر میرا نہیں ہے، یہ مجھے پناہ کیوں دے جبکہ ایبک سے میرا واسطہ ہی نہیں رہا؟ اس نے مجھے طلاق تو نہیں دی، تو کیا ہوا؟ اپنی زندگی سے تو مجھے نکال پھینکا ہے، وہ مجھے کبھی معاف نہ کرے گا۔ اسی کینہ پرور سرزمین سے تو تعلق رکھتا ہے جہاں سے پشتوں تک ایک ذرا سی بات پر دشمنیاں چلتی ہیں۔ اپنی آرام طلب اور کاہل فطرت کے باوجود اس کی خودداری نے فیصلہ کر لیا وہ بہت جلد یہاں سے چلی جائے گی۔
اسی ہفتے بیٹھ کر اس نے خان سے بات کی۔ خانم کے آگے زبان کھولنے کی ہمت اس میں نہ تھی۔ میں آپ کے پاس ہمایوں کے مستقبل کی امید میں آئی تھی۔ ایبک کی بے پرواہی اور طبیعت سے آپ مجھ سے بہتر طور پر واقف ہیں۔ خدا جانے وہ کب تک اس ملازمت میں لگا رہے اور کب تک مجھے پیسے بھیجتا رہے۔ اس کو اب تک ہمایوں کی تعلیم کا ہوش نہیں آیا، اور میں اس بات کا اعتراف کرتی ہوں کہ میری تربیت ناکام ہے۔ میں کسی لڑکے کی تعلیم و تربیت کی اہل نہیں ہوں۔ اگر میں ہمایوں کو یہاں چھوڑ جاؤں تو بہتر ہے۔ پودے کو وہی آب و ہوا راس آتی ہے جس کے لیے مناسب ہو۔ وہ اسی آب و ہوا میں پروان چڑھے جس کی اسے ضرورت ہو۔ وہ خاموشی سے اس کی گفتگو سنتے رہے، پھر ایک مرتبہ ہنس کر ہمایوں سے بولے، رہے گا میرے پاس؟ اور پھر اس سے بولے، جس سوال کی مجھے ہمت نہ ہو رہی اس کا جواب تم نے خود اپنے سوال سے دے دیا۔ اچانک ہی اس نے اپنے جانے کی تیاری شروع کر دی تو خانم نے اس کے لیے کئی جوڑے بنوائے اور ایک قیمتی سیٹ ان زیوروں میں سے دیا جو اس نے ایبک کی بیوی کے لیے بنوا رکھے تھے۔ جوڑے اس نے خوشی خوشی لے لیے اور زیور دیکھ کر وہ افسردہ ہو گئی۔ ایسے زیوروں کا اس کو کتنا شوق تھا، مگر اب وہ یہ سب کیوں لے؟ یہ اب اس کے پاس کہاں سے آئے؟ ہاں، اگر ایبک اب اس کو معاف کر دے، اس کے پاس آ جائے تو پھر وہ خوشی خوشی ان کو پہنے گی۔ وہ تھوڑی دیر تک سوچا کہ پھر اس نے فیصلہ کیا، خانم میں تنہا ہوں، محمود بھی نہیں ہے۔ ماڈل ٹاؤن زیادہ محفوظ جگہ نہیں ہے، یہ زیور آپ اپنے پاس رہنے دیں۔ ایبک آ جائے گا تو میں لے جاؤں گی۔ خانم نے بلا کچھ کہے زیور واپس رکھ لیے۔ ہما کو البتہ جو گلے کا زیور انہوں نے دیا تھا اس نے بڑی خوشی سے رکھ لیا تھا۔ لاہور کی تنہائی اور اس پرانی مٹیالی زندگی نے ایک بار پھر اس کو ایک گونا بے خودی کی تلاش میں مصروف کر دیا۔ ہما یکایک بڑھنا شروع ہو گئی۔ اس کے نام ایبک کے منی آرڈر بیکر کی معرفت آتے رہے، اور اب وہ اس پابندی اور تسلسل سے بھی عاجز آ چکی تھی۔ اس کا دل بری طرح گھبرانے لگا تھا۔ ایبک کے پاس سے خرچ بھی اب مسلسل نہیں آتا تھا۔ وہ دن اس کے بڑی تنگ دستی کے دن گزرتے تھے۔ اس نے اپنے کوٹ بیچ دیے تھے۔ نادر نے جو ہار اس کو آخری مرتبہ دیا تھا، اس کو بیچتے وقت اس کے دل میں کوئی ملال نہیں تھا۔ کسی اگلی پچھلی یاد نے اس کو مطلق نہیں ستایا۔ ٹھیک ہے، چیز اسی دن کے لیے ہوتی ہے جب انسان کو ضرورت ہو اس سے فائدہ اٹھائے۔ وہ اب سوچنے لگی تھی، مگر اس کے پاس اب ایسا کیا رہ گیا تھا جو بیچ بیچ کر گزر کرتی۔ ہندوستان سے جو بھی آ رہا تھا بے اندازہ کپڑا لا رہا تھا، اور جو نہیں جا رہا تھا وہ یہ کپڑا ہر قیمت پر خریدنے کو تیار تھا۔ اکثر وہ دل ہی دل میں ہنستی، یہ قوم ابھی حال ہی میں آزاد ہوئی ہے، مگر ہر قسم کے جذبے اور احساس سے آ رہی ہے۔ کسی قسم کا ایثار اور تکلیف اٹھانے کا مادہ اس میں ہے ہی نہیں۔ ان کپڑوں کے پیچھے اپنی کرنسی ختم کر رہی ہے۔ یہ لوگ ظاہری چمک دمک سے کیسے مطمئن ہو جاتے ہیں؟ وہ رہ رہ کر سوچتی ہے۔ وہی چونکہ یہاں آ کر بسی تھی اور یہ اس کے بچوں کا وطن تھا، اس لیے کچھ دن اس کی کرنسی اس کے زبان پر چونک چونک پڑتی ہے۔ آخر اس کو بھی مساوات ہو گئی۔ چلتی کا نام گاڑی ہوتا ہے۔ اس کی تنگ دستی اور افلاس نے ایک راہ ڈھونڈ ہی لی۔ سرن کے بھائی کی وساطت سے اس نے اپنا پاسپورٹ اور ویزا چند دنوں میں ہی بنوا لیا۔ اب وہ ہندوستان کے پھیرے کرنے لگی تھی۔ اس کے کانوں میں خواتین کی پہنائی ہوئی ٹھوس سونے کی بالیاں ہوتی ہیں جو وہ اس لیے دیتی تھیں کہ ان کو بیچ کر ان کے لیے کپڑا لیتی آئے۔ ہاتھوں میں کئی کئی انگوٹھیاں ہوتی تھیں اور بھر بھر ہاتھ چوڑیاں۔ وہ سال میں 2-3 پھیرے کر رہی تھی اور اس کام میں اسے بڑی منفعت نظر آتی۔ وہ جو خالص چمکتا ہوا سونا دہلی کے سرائے صرافے میں بیچتی ہوتی تو اس کا دل باختیار دکھ جاتا۔ ایک نئے بالکل نئے ملک کے بڑے ہی تباہ حال جمہور کا زر مبادلہ اور سونا یوں چند نقلی اور ناپائیدار قسم کے چیتھڑوں کے بدلے ختم ہو رہا ہے۔ مگر مجھے کیا فکر ہے؟ اگر ان کی کرنسی ختم ہو رہی ہے میری کون سنے گا، اور مجھے کیا ضرورت ہے؟ اچھا ہے کمبختوں، تم یوں ہی تباہ ہو جاؤ۔ تم اور یہ عورتیں مونگے کی چمک دمک سے خود کو شوکیس کی گڑیوں کی طرح سجاتی بناتی رہیں۔ تمہارے لیڈر جمہور کو دھوکے پر دھوکے دیتے رہیں اور اخباروں اور سرکاری رسالوں میں تعمیر و ترقی کی پرفریب تصویریں نکالتی رہیں۔ تمہاری جڑیں کھوکھلی ہوتی رہیں۔ مجھے تم سے کیا مطلب؟ میں تو اپنے پیٹ کی خاطر کر رہی ہوں اور تم جھوٹی تسلیوں اور چمک دمک کے لیے کر رہے ہو۔ وہ کسی ریستوران کے بار روم میں بیٹھ کر سوچتے سوچتے قہقہ لگاتی تو سردار کوربن سنگھ چونک کر پوچھتا، کیوں مسز ایبک، کس بات پر ہنسی آ گئی؟ کچھ نہیں کور بخش، مجھے خیال آیا کہ میں دہلی میں بیٹھی ہوں، حالانکہ مجھے اس وقت دہلی اور لاہور سے دور انگلستان میں ہونا چاہیے تھا۔ خوب، وہ بھی اپنے خوبصورت دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے مسکرا دیتا
اور بارڈر پر انسپکٹر سلطان، جس کی بیوی کے لیے وہ محصور شیفون کی ایک آدھ ساری دوپٹہ اور مختلف قسم کے کپڑے تحفتاً یا آدھی قیمت پر لانا کبھی نہ بھولتی تھی، اس کو صاف نکال دیا کرتا تھا اور اس کے پیٹھ مڑتے قہقہ لگا کر کہتا تھا، الو کی پٹھی اسمگلنگ کرتی ہے، صاف انگریز جو ٹھہری۔ اس کی بات وہ سن لیتی تھی، اس کا دل چاہتا تھا اس کے منہ پر تھوک دے اور کہے،